بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور بروقت کارروائی، 21 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے 14 جوان شہید، پاک فوج کے 10 جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شامل۔ حملے میں متعدد شہری بھی شہید ہوئے۔ PTI دور حکومت میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا، آج جو خون بہہ رہا ہے اس کی ذمہ دار PTI ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا خیبر پختونخوا میں جدید بنیادوں پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے، ہم شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں، کرکٹ ٹیم کا حال 3 سال سے برا ہے، مجھے چیئرمین PCB بنے ہوئے 5 سے 6 ماہ ہوئے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا لوگ چاہتے کہ 4-5 کے گلے کاٹ دوں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے پول بننے دیں، بیک اپ ہوگا تو پھر سرجری بھی ہوگی۔ اس وقت نشانہ آپ کا عمران خان ہے، راستے میں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے۔ آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ نکال دیں، ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ آپ نے جتنا مرضی اٹیک کرنا ہے وہ بھی کر دیں، ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کو سیاست نہیں کہتے، اس وقت سب کا نشانہ بانی PTI ہے اور راستے میں ہم ہیں۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں جتنا مرضی تماشا کر لیں، ہم بانی PTI کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات، صوبے کی صورتحال اور 8 ستمبر کے جلسے پر بات چیت۔ الیمین گنڈاپور اور بانی PTI کی ملاقات پونے 2 گھنٹے جاری رہی۔ ملک کی معیشت تباہ کر دی گئی، سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ PTI رہنما علی محمد خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI نے 22 اگست کو انا کے بجائے ملک کی سلامتی کے تحت جلسہ ملتوی کیا، لاکھوں لوگ نکل چکے تھے لیکن بانی PTI نے ملک کی خاطر جلسہ ملتوی کیا۔ PTI کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، تحریک انصاف کی جانب سے عزیر ایڈوکیٹ نے متفرق درخواست دائر کر دی، الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کی جائے، الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر عمل کا حکم دیا جائے، درخواست مستدعا۔ بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری، نیپرا میں گزشتہ مالی سال کی آخری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین پر 46 ارب 80 کروڑ روپے منتقل کرنے کی درخواست، نیپرا نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ 1.90 روپے فی یونٹ بنے گا۔ صرف نیپکو کے ریجن میں 15.6 یا 7% چوری ہے۔ جس طرح کمپنی نے جس کو نوکری سے نکالنا ہے، جس کو رکھنا ہے، کس کو کتنی ترقی دینی ہے، کس کو کتنا پینلائز کرنا ہے، یہ ہماری کمپنیز کا اور ان کے بورڈز کا مکمل اختیار ہوگا، ہمیں رزلٹ چاہیے۔ 1 سال میں بجلی کی قیمتیں انتہائی نیچے آ جائیں گی، وزیر توانائی اویس لغاری کی ملتان میں میڈیا ٹاک، کہا پری پیڈ میٹرز کا منصوبہ زیر غور ہے، بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں۔ صحافیوں نے وزیر توانائی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، وزیر توانائی پر تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بجلی بلوں میں ریلیف ملنا شروع، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا، وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں مریم نواز خدمت کی سیاست کر رہی ہیں، پنجاب کے عوام سے جو وعدہ کیا وہ آج پورا کر دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش، اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ہیڈ آفس کے سامنے ہزاروں ملازمین کا احتجاج، پولیس کی بھاری نفری تعینات، مظاہرین کی حکومتی فیصلے کی شدید مذمت، حکومت ظالمانہ فیصلے کو واپس لے، مظاہرین کا مطالبہ۔ اوریہ مقبول جان کے خلاف لاہور کی اشتعال انگیزی کا مقدمہ، ضلع کچہری لاہور سے 4 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ منظور، 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے اوریہ مقبول جان کو FIA کے حوالے کر دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک نوال حرام نہیں کھلایا، اس کے باوجود آج مجھے اس پاکستان کے نظام میں 15 سالوں کے بعد مجھے نیب کے کیس میں، نیب کے کورٹ میں لا کر، کرپشن والے ادارے میں لا کر مجھے کھڑا کر کے مجھ پر جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال غیر قانونی الاٹمنٹ کے نیب ریفرنس سے بری، احتساب عدالت کراچی نے ریفرنس بحالی کی نیب کی استدعا مسترد کر دی۔ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تحریک انصاف جوائن نہ کرنے پر مجھ پر 2019 میں ریفرنس بنایا گیا، 5 سال بعد عدالت نے کوئی ثبوت نہ ہونے پر مجھے بری کر دیا، حکومت کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ وہ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرے، ہمارے حکمرانوں کو یاد نہیں رہتا کہ اقتدار سے جانا بھی ہے، اگر بلاول وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو ہماری 21 سیٹیں ہیں۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، بعض علاقوں میں طوفانی بارش۔ ملک بھر میں آج سے 29 اگست تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، ساہیوال اور گجرات میں بادل جم کر برسیں گے۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بھاولپور میں بھی موسلادھار بارش متوقع۔ جنوبی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیجنڈ جان شیر خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جان شیر خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا ملک میں اسکواش کے کھیل کو مقبول بنانے اور اس کھیل کے فروغ کے لیے آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ نے اپنے کھیل کے ذریعے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو جان شیر خان کے علاج معالجے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ بنگلہ دیش سے شکست کے بعد قومی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 8ویں نمبر پر چلی گئی۔ قومی ٹیم ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں کس طرح کوالیفائی کر سکتی ہے؟ اگر مگر شروع۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 6 میں سے قومی ٹیم نے صرف 2 میچز ہی جیتے ہیں۔ 8 میچز اب بھی باقی۔ قومی ٹیم کے لیے تمام 8 میچز جیتنا لازمی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کی پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی GHQ میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، فوجی تربیت پر تبادلہ خیال۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چینی کمانڈر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا۔ معزز مہمان نے GHQ پہنچنے پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ قاہرہ میں جنگ بندی مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم۔ حماس اور اسرائیل نے ثالثوں کی متعدد تجاویز پر اتفاق نہیں کیا۔ حماس پہلے ہی جنگ بندی معاہدے کی نئی اسرائیلی شرائط کو مسترد کر چکی ہے۔ جولائی میں منظور کی گئی جنگ بندی تجاویز پر قائم رہنے کا پیغام۔ حماس کے مطابق جنگ بندی معاہدے فوری کرانے کی امریکہ کی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف رد عمل حتمی، درست اور طے شدہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الطالوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران واضح کر دیا۔ کہا تہران میں صہیونی رجیم کے دہشت گردانہ اقدام کے خلاف ایران کا رد عمل قطعی، درست اور طے شدہ ہوگا۔ الطالوی وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی کا خطے میں بدامنی کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش۔ ایران سمیت تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں صہیونی درندگی جاری۔ غزہ سٹی پر حملے سے 7 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں بھی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے انخلا کے حکم کے بعد دیر البلح میں الاقصی اسپتال بھی خالی کروایا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,435 ہو گئی۔ اور لاہور میں حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرس کا آخری روز۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی دربار پر حاضری۔ چادر چڑھائے، ملک بھر سے عقیدت مندوں کا جمع غفیر پہنچا۔ ذکر و اذکار، نوافل، منت و مرادیں مانگنے کا سلسلہ جاری رہا۔